الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اور نیز بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اگر کوئی شخص روٹی کی غرض سے عالیت کی جگہ چھوڑ کر دوسرے دائرے میں جائے تو اس کو دین سے کوئی بہرہ نہیں ملے گا اور یہ جانا خدا کے لیے نہ ہوگا۔ فرمایا علیہ السلام نے، اعمال نیتوں سے ہی ہوتے ہیں، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف ہوتی ہے، اور جس کی ہجرت بغرض دنیاوی ہو تو وہ دنیا ہی پاتا ہے، یا عورت ہی مل جاتی ہے کہ اس کو نکاح کر لیتا ہے۔ الغرض، جس غرض سے ہجرت کی جائے وہی ملتا ہے۔ جو لوگ تارکان ہجرت کی طرف نیت کر کے ہجرت کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ مرشدوں کو چاہیے کہ اجماع کر کے ان کو منع کریں۔ چنانچہ میراں سید محمود رضی اللہ عنہ ہفتہ یا 2 ہفتہ کے بعد اجماع کر کے محاضر کرتے اور فرماتے تھے کہ اگر مہدی موعود علیہ السلام کے خلاف ہماری ذات میں کوئی بات دیکھو تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر دائرے کے باہر کر دو۔ اور نیز بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ عنہ اور بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر کوئی شخص مہدی علیہ السلام کے خلاف ہمیں کوئی بات دیکھے اور ہمارا دامن نہ پکڑے تو کل قیامت کے دن ہم اس کا دامن پکڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت بعض معتقدین ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص سید محمود رضی اللہ عنہ یا سید خنمیر رضی اللہ عنہ یا مہاجروں سے سنی ہوئی نقل ان کے مرشدوں سے بیان کرے تو یہ لوگ اس کو منع کرتے، بلکہ اس پر تمسخر کرتے اور فضیحت کرتے اور کہتے ہیں کہ تو کون شخص ہے کہ ہمارے مرشدوں کو کہتا ہے؟ کیا یہ حضرات مہدی علیہ السلام سے نہیں سنے جو تو ان کے سامنے کچھ کہتا ہے؟ اور نیز واضح ہو کہ ایک روز یہ ناقل یعنی مؤلف کتاب اور بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے میرا دامن پکڑ کر فرمایا کہ اگر تم مہدی علیہ السلام کے خلاف کوئی بات دیکھو اور میرا دامن نہ پکڑو تو میں قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑوں گا۔ اور نیز واضح ہو کہ ظاہری ہجرت میں بہت امتحانات ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم چھوٹ جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے نہیں تمیز کیا ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں، اور نہیں بناتے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوائے کسی کو ولی دوست، اور اللہ کو سب خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور نیز نقل ہے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو کسی وقت ایک ہانڈی یا ایک پیالہ 2 پیسے میں خریدتا ہے تو اس کو بار بار مارتا ہے، اگرچہ آواز دے اور پھوٹا ٹوٹا نہ ہو تو خرید لیتا ہے، وگرنہ واپس کر دیتا ہے۔ پس تو خدا کی طلب کا دعویٰ کرتا ہے تو تیرا امتحان لیے بغیر کیسے چھوڑیں؟ ابھی جو آیت مذکور ہوئی اس کے مماثل اور ایک آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب خندق کھودنے کے لیے خدا تعالیٰ کا فرمان ہوا تو اس وقت یاران رسول
صلی اللہ علیہ وسلم پر 9واں فاقہ تھا۔ ہر ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے اپنے شکم مبارک پر ایک ایک پتھر باندھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب کسی نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے حال کو اس صفت سے معلوم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر شکم مبارک دکھلایا۔ ایسا نہ ہو کہ تم سمجھ لو کہ تمہارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، کیا تم خیال کرتے ہو کہ چلے جاؤ گے جنت میں، حالانکہ تم کو پیش نہیں آئی ان جیسی حالت جو تم سے پہلے گزرے اور پہنچے۔ ان کو سختیاں اور تکلیف اور جھڑجھڑا گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھے پیغمبر اور ایمان والے جو اس کے ساتھ تھے کہ کب آوے گی مدد اللہ کی۔ سنو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب بھی مرشدوں کو چاہیے کہ اس طرح زندگی بسر کریں۔ انصاف نامہ باب 7 صفحہ 152 تا 155۔